اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھتے وقت جو ہم عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہ رہے تھے اور ان کو کیسے صحیح کیا جائے۔ 4 غلطیاں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں غلطی کی طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں، سکتہ کرنا، کہ جب بھی ہم کوئی جملہ عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں آہستہ پڑھتے وقت اور تیز پڑھتے وقت معنی اور مفہوم کیوں تبدیل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں کہ وقف کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو آہستہ پڑھیں، وقف کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم تیزی سے پڑھ لیں، وقف کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ، معنی، مفہوم جملے کے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، چاہے آہستہ پڑھیں چاہے تیزی سے پڑھیں، اگر ہم قوانین کا لحاظ رکھیں گے، خیال رکھیں گے، تو معنی اور مفہوم تبدیل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو معنی اور مفہوم کو محفوظ رکھتی ہے؟ ہم اس کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ سکتہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں آواز رک جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتی، جیسے ہم کہتے ہیں جاؤ مت رکو، جاؤ مت رکو، یہ جو ہم آواز روک رہے ہیں اس کو سکتہ کرنا کہا جاتا ہے۔ جب ہم کلمات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جاؤ اس پر سکتہ کیا اور مت رکو کہا تو عبارت یہ بنے گی کہ آپ چلے جائیے، رکیے نہیں۔ لیکن اگر ہم نے سکتہ آگے جا کے کیا اور کہا جاؤ مت رکو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ نہ جائیں، ٹھہر جائیں۔ تو سکتہ ایک مہم چیز ہے کہ اگر صحیح مقام پر سکتہ نہیں کریں گے تو معنی بالکل تبدیل اور برعکس بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لیکن ہم ایک دوسرے سکتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم آہستہ پڑھتے ہیں یا جب ہم تیز پڑھتے ہیں تو معنی اور مفہوم تبدیل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ہر کلمے کے بعد ایک سکتہ کرتے ہیں، وقف کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم صحیح جگہ پر سکتہ کرتے ہیں تو کلمے کو چاہے آپ آہستہ پڑھیں چاہے تیزی سے پڑھیں تو وہ عبارت اپنے صحیح معنی اور مفہوم کے اوپر باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم الفاظ میں صحیح مقام پر سکتہ نہ کریں اور کلمے کو مکمل نہ ہونے دیں یا کلمے کو توڑ دیں یا آدھا کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ متصل کر دیں تو معنی اور مفہوم کیا ہوتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہم وقت کے اوپر سکتہ نہیں کرتے بلکہ توڑ دیتے ہیں۔ وا قف کر تے وا قد آ وازا ورسا نسخہ۔ دیکھیے، میں نے وہی عبارت پڑھی ہے لیکن جہاں مجھے کلمے کو مکمل کرنا تھا وہاں مکمل نہیں کیا ہے اور غلط مقامات پر سکتہ کیا ہے، تو وہی عبارت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وقف کرتے وقت آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کیا کر رہے ہیں، الگ سکتہ کر رہے ہیں، واقف کرتے وا قد آواسا ورسا نسخہ،
تو اصل ایک جملہ بنتا ہے جس کا ظاہراً کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن میں بھی ہمیں ہر کلمے کو جہاں پر وہ مکمل ہو رہا ہے وہاں ایک سکتہ کرنا ہوتا ہے. جب ہم وہ سکتہ کریں گے تو معنی اور مفہوم محفوظ رہے گا، اور جب ہم وہ سکتہ صحیح نہیں کریں گے تو معنی اور مفہوم تبدیل ہو جائیں گے اور عبارت غلط ہو جائے گی. اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن عام طور پہ ایسے سکتے کی نشاندہی قرآن میں اور کتابوں میں نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ چیز مسلم ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. آپ کو پڑھنا ہے الحمد للہ. یہاں پر آپ کو الحمد للہ پڑھنا ہے. یہاں پر ایک سکتہ ہے، اس کے بعد دوسرا سکتہ ہے. اگر آپ یہاں رک جائیں الحمد للہ کریں تو یہ آپ نے لفظ الحمد کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے کر دیا. یہ چیز غلط شمار ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. آپ یہاں پر جملے کو مکمل کر رہے ہیں اور ایک آواز روک رہے ہیں، ایک سکتہ کر رہے ہیں جس سے مفہوم صحیح ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کیا کریں، سمع اللہ یہاں سکتہ کریں، حلمن کریں، تو حلمن کوئی کلمہ کوئی جملہ نہیں ہے جو مفہوم کو خراب کرنے کے لیے یہ عبارت بن جائے گی. اسی طریقے سے جتنی مثالیں آپ آ رہی ہیں ان میں غور کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم صحیح مقام پہ سکتہ کریں گے تو جو معنی اور جو مفہوم ہے وہ صحیح رہیں گے، چاہے ہم اس کو تیزی سے پڑھیں چاہے ہم اس کو آہستہ پڑھیں. لیکن اگر آپ غلط مقام پہ سکتہ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کاف کو آپ دوسرے جملے سے ملا دیں، پہلے والے جملے کو پورا نہ پڑھیں، پہلے والے کلمے کو پورا ادا نہ کریں، تو اس سے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک غلطی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کلمہ ہے اور کہاں ہمیں سکتہ کرنا ہے، تاکہ آواز کی خوبصورتی اور آواز کا حسن اور صحیح ہونا باقی رہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو عبارت کو اپنے معنی سے ہٹا دیتی ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ بہت ضروری ہے. آج کے درس کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگلے درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.